الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں صحابہ کرام علیہم الرضوان سے متعلقہ آیات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 آپ کے سامنے ذکر کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے وصف اطاعت کی تعریف فرمائی ہے، اور اس میں شروع میں جو ایک اللہ تعالیٰ نے جملہ ارشاد فرمایا، ہم اس پر محاسبانہ نگاہ ڈال رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے صحابہ، میرے حبیب کے صحابہ، تم اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی یا تم پر فرمائی۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا وہ نعمت اسلام ہے۔ تو اسلام کی نعمت کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا احساس کرنا، اس کا اعتراف کرنا، اس کی طرف متوجہ رہنا، اس کو ماننا کہ ہاں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہم اب محاسبہ یہ کر رہے تھے کہ کیا ہم اسلام کی نعمت کی قدر کرتے ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں، اس کا احساس کرتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو عمومی طور پہ ہم نے انسانوں کا قاعدہ یہ دیکھا ہے کہ جو چیز بڑی آسانی سے مل جاتی ہے نا، اس کی کوئی قدر و قیمت نگاہوں میں نہیں ہوتی۔ جیسے اسلام گھر بیٹھے مل گیا تو ہماری بعضوں کی نگاہوں میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ بعض تو ایسے جاہل بھی آپ کو ملیں گے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یار ہمارے مسلمانوں سے اچھے تو فلاں ہیں، یعنی غیر مسلم کو اچھا کہہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو کمتر کہہ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض اسلام کی پابندیوں کی بنا پر جو انتہائی بہترین پابندیاں ہیں اور اس معاشرے کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اور ظلم سے نجات کے سلسلے میں انتہائی مؤثر ہیں، ان کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں کہ جو یار اسلام ہر جگہ پابندی لگاتا ہے، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ نہ دیکھو، وہ نہ دیکھو، ادھر مت جاؤ، ادھر مت جاؤ۔ حالانکہ اگر یہی پابندیاں کوئی یورپ کنٹری کے اندر کوئی انگریز حکومت، کوئی غیر مسلم ان کو نافذ کر دے اور اس کی وجہ سے معاشرے میں اچھائیاں نظر آئیں، تو یہی مسلمان تعریف کرتا ہوا نظر آئے گا، یار کیا نظام بنایا ان لوگوں نے، واہ واہ سبحان اللہ۔ یہ ہماری غلامانہ سوچ کا نتیجہ ہے۔ وہی جو یہاں تھوکتا رہے گا، کاغذ پھینکتا رہے گا، جب باہر جائے گا وہاں پہ تھوکنے پر، ہر جگہ کاغذ پھینکنے میں پابندی ہے تو وہ تعریف کرے گا، واہ کیا یار نظام ہے، واہ سبحان اللہ، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر آنے کے بعد سب بھول بھال جاتا ہے۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں جہاں بھی یورپ کنٹریز میں، باہر کے ممالک میں اگر کہیں امن ہے، کہیں سکون ہے، کہیں پر بے خوفی ہے، کوئی ڈر یا ایسا کرپشن وغیرہ نہیں ہے، تو وہ صرف اور صرف اس چیز کی بنا پر ہے، ان قواعد، ضوابط، قوانین کی بنا پر ہے کہ جن پہ اگر آپ غور و تفکر کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر قوانین اسلامی ہیں، بالکل جیسے اسلام کا قانون ویسا ہے، خصوصاً اسلام کا قانون عدل کہ ہر ایک برابر ہے، ہر مجرم کو سزا ملے گی، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ فٹ پاتھ پہ رہنے والا ہو، کسی بھی منصب والا ہو، اگر غلطی کرے گا سزا ملے گی۔ باہر کے ملک میں بھی ایسا ہی ہے، تو وہاں پر پھر اور سزا جب فوری طور پہ ملے اور ضرور ملے تو پھر لوگ جرم کیوں کریں گے؟ یہ تو ہمارے مذہب اسلام کا خاصہ ہے، تو وہ انہوں نے اڈاپٹ کر لیا ہے۔ اب ہمارا مسلمان ادھر تعریف کرتا رہے گا، لیکن جب ادھر آئے گا تو اپنے اسلام کی برائیاں کرے گا۔ یہ غلط طریقہ ہے، غلط روش ہے۔ اپنے اسلام کو قدر کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح میں آپ کو پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم پہ کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہماری طرف متوجہ ہو جائیں، اس وقت یہ ناقدر مسلمان ان نعمتوں کو یاد نہیں کرتا جو بغیر مانگے اللہ نے اس کو عطا فرما دی، بلکہ ان نعمتوں پہ نگاہ رکھتا ہے جو حکمت بالغہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا نہیں کی ہیں، اس کو ان سے محروم رکھا ہے۔ تو کہتا ہے کہ مجھے دیا ہی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، نہ ہمارے پاس یہ ہے، نہ یہ ہے، نہ یہ ہے، فلاں کو اتنے دے دیا، فلاں کو مجھے کیا دیا ہے؟ اب اس سے پوچھیں کہ بھائی بتاؤ تمہیں مسلمان نہیں پیدا کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا نہیں کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ماں باپ عطا نہیں فرمائے، بھائی بہن، دوست احباب، آزاد ملک نہیں دیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تم اپنے جسم پر ہی دیکھ لو، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہزارہا نعمتیں عطا نہیں فرمائی؟ آنکھوں کو دیکھیں، ہاتھوں کو دیکھیں، زبان دیکھیں، جسم دیکھیں، پیر دیکھیں، کتنی بڑی بڑی نعمتیں۔ ایک نوجوان ایک بزرگ کے پاس آیا اور اپنی تنگ دستی کی شکایت کی، تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں 10,000 درہم دوں گا، تم اپنی دونوں آنکھیں نکال کے مجھے دے دو۔
اس نے کہا ہو یہ تو نہیں ہو سکتا جی۔ فرمایا اچھا دونوں ہاتھ کاٹ کے دے دو 10,000 درہم لے لو۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اچھا دونوں پیر کاٹ کے دے دو 10,000 درہم لے لو۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نادان، 30,000 درہم کا مال تو میں نے تجھے گنوا دیا جو تیرے پاس موجود ہے، تو پھر کس تنگ دستی کی شکایت کر رہا ہے؟ تو یہ وہ بات ہے واقعی اللہ تعالیٰ یہی دیکھیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر فرمائی۔ یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جب ہمیں کسی نعمت کے سلسلے میں احساس محرومی محسوس ہو، احساس محرومی ہم پر غالب آنے لگے، تو ہم فوراً ان نعمتوں پہ توجہ کرنا شروع کر دیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اور بعض ایسی بھی نعمتیں ہم ان میں سے دیکھیں گے جن سے دوسروں کو محروم کیا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ اخروی معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور دنیاوی معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ تو دینی معاملے میں مثلا آپ نمازی ہیں تو آپ اوپر والے کو دیکھیں، یعنی تہجد گزار کو دیکھیں جو چاش اشراق پڑھ رہا ہے، تو پھر اپنی عبادت کم محسوس ہوگی، ترغیب بھی پیدا ہوگی اور عجب و خود پسندی پیدا نہیں ہوگی۔ ورنہ تو انسان جب نماز پڑھ رہا ہے اور اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، یعنی بے نمازیوں کو دیکھتا رہے، تو سمجھے گا مجھے درجہ کمال حاصل ہے، نماز تو پڑھ رہا ہوں، یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، تو پھر وہ اور زیادہ کے لیے کوشش نہیں کرے گا۔ لیکن جب اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو احساس ہوگا کہ ابھی عبادت میں اختیار تو کر رہا ہوں لیکن کم ہے، مجھے اس تک بھی پہنچنا چاہیے، تو اس طرح اس کی درجات کی بلندی کا سامان ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ یہ بڑی پیاری حکمت بھری ایک نصیحت ہے کہ جب ہم اوپر والے کو دیکھتے ہیں دنیاوی معاملے میں، کاریں ہیں، بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، بینک بیلنس ہے اور بہت ساری نعمتیں ہیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو پھر جو نعمتیں موجود بھی ہیں ان کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور ناشکری کے کلمات زبان پہ نکلتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم نیچے والوں کو دیکھیں، مثلا میری دونوں آنکھیں ہیں، ایک شخص کی آنکھیں نہیں ہیں، اندھا ہے، نابینا ہے، میں اس کو دیکھوں۔ میرے دونوں کان ہیں، میں بہرے کو دیکھوں۔ میرے پاس زبان ہے، میں اپنے معافی ضمیر کو کتنی آسانی سے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، تو میں گونگے کو دیکھوں۔ ایک کے دونوں ہاتھ ہیں، وہ اسے دیکھے جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ ہمارے پیر ہیں تو ہم اس کو دیکھیں جس کے پاس پیر نہیں ہیں۔ ہمارے پاس سر چھپانے کو ٹھکانہ ہے، ہم انہیں دیکھیں جو فٹ پاتھ پہ سخت سردیوں میں سکڑتے ہوئے بیچارے چادروں کے اندر دبکے ہوئے اپنے راتیں گزار رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ انسان دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو اس کو احساس ہوگا کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں دوسروں سے بہت بہتر عطا فرمایا۔ شیخ سعدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ اس وقت ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس جوتے نہیں تھے تو آپ پیدل جا رہے تھے، یعنی ننگے پیر چل رہے تھے، تو اسے دل میں خیال آیا کہ کاش میرے پاس جوتے ہوتے۔ پھر آپ نے دوسرے لوگوں کو دیکھا تو کوئی جوتے سمیت جا رہا ہے، کوئی ایسا جوتا پہنا ہوا ہے، کوئی جوتی پہنے ہوئے، خوبصورت قسم کے جوتے پہنے ہوئے، تو اور زیادہ احساس آپ کے دل میں ہوا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اچانک آپ کی نگاہ ایک شخص پہ پڑی کہ جس کے دونوں پیر کٹے ہوئے تھے اور وہ ہاتھوں سے یوں گھسٹ گھسٹ کے راستہ طے کر رہا تھا، جس کی بنا پر اس کے جو پہلو تھے وہ چھل گئے تھے اور اس سے خون رس رہا تھا۔ تو آپ فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب کریم، اگر تو نے جوتے نہیں دیے تو کیا ہوا، پیر تو سلامت دیے ہیں، میں اپنے ان خیالات پہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ وہ اصول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما کر ہمیں ناشکرے پن سے اور نعمتوں کی ناقدری سے اور ایک احساس محرومی سے باہر نکالا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ دنیاوی معاملے میں جب بھی شیطان کان میں کہے کہ تجھے اللہ نے کیا دیا ہے تو آپ کہیں ٹھہر میں تجھے بتاتا ہوں۔ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں اور پھر دیکھ دیکھ کے بتائیں، نابینا کو دیکھیں، اسے بتائیں مجھے آنکھیں دی ہیں، مجھے ہاتھ دیے، مجھے پیر دیے، مجھے آزاد ملک عطا فرمایا، ماں باپ عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر نعمت، دو نعمتیں بہت زبردست ہیں، تین کر لیں، بلکہ میں تین کہتا ہوں۔ نمبر ایک مسلمان بنایا، نمبر دو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور نمبر تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنایا۔ بہت سے ایسے ہیں جن کو اسلام نہ ملا، بہت سے ایسے ہیں جو پچھلی امتوں میں پیدا ہوئے، اور بہت سے ایسے ہیں جو اسی امت میں ہیں لیکن سرکار سے بغض رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، نام کے مسلمان ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لعنت سے اگر محفوظ رکھا ہے
اور یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو یہ سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ دنیا میں کتنے عرصے رہیں گے؟ 10 سال، 20 سال، 30، 40، 50، 60، 70، ختم۔ ہماری اوسط عمر 60 سے 70 سال ہے۔ اس کے بعد پھر موت سب سے پہلے، پھر قبر کا معاملہ، پھر میدان محشر میں اٹھنا، اور پھر جنت۔ یہاں تک جو چیزیں ہمارے لیے معاون ہیں، مددگار ہیں، وہ نعمتیں آپ کے پاس۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا، اور تیسرا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادب رسول اور عظمت رسول کا اعتراف۔ یہ اگر آپ کے پاس ہے تو انشاءاللہ آگے بیڑا پار ہے۔ تو اتنی بڑی نعمت ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، کوئی شخص سوچے کہ اگر اس سے اس دولت اسلام چھین لی جائے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خارج کر دیا جائے، اور اربوں روپے دے دیے جائیں، ہر طرح کی نعمت دے دی جائے، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ کیا وہ اس کو قبول کرے گا؟ تو کوئی احمق اور گدھا ہی ہوگا جو کہے گا کہ ہاں مجھے قبول ہے، ورنہ وہ یہ کہے گا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، اگر وقتی تنگ دستی ہے تو یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا۔ ہزاروں لوگ گزارا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے دائمی طور پر جو راحتیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، وہ تو اخروی ہیں، اور اس اخروی نعمت کے حصول کے لیے میرے پاس مکمل سامان موجود ہے۔ اس کے اسباب اور ذرائع میں مجھے اللہ کی عطا سے حاصل ہو گئے ہیں، اور وہ بھی ایسے ذرائع حاصل ہوئے ہیں کہ جس میں آپ کی میری کوشش کا دخل نہیں ہے۔ ہاں، بہت سارے ایسے بھی ہیں مسلمان جن کی کوشش کا دخل ہے، بہرحال، لیکن پیچھے تو اللہ کا کمالی کار فرما ہے۔ جیسے نئے مسلمان ہونے والے باہر کے ملکوں میں بہت سارے ہوتے ہیں، سیلف سٹڈی کرتے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر وہ اسلام کے بارے میں سوچتے ہیں، دوسرے مذاہب سے اس کا تقابل کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، آخر میں سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں 100% کہ اسلام ہی سب سے بہترین مذہب ہے، پھر وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ یقیناً اس میں ان کی بڑی کوشش کا دخل ہے، محنت ہے، اور ذہن لڑاتے ہیں، وقت دیتے ہیں، پھر مسلمان ہو گئے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے بہرحال کہ انہوں نے بڑی کوشش سے اسلام کو حاصل کیا، اگرچہ اس کوشش کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی دی تھی۔ لیکن ہم جو جیسے اب پاکستان میں مسلمان ہیں، جو شروع سے ہی مسلمان ہیں، کہیں پر بھی ہوں، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں تو بغیر طلب کیے سب کچھ اللہ نے دے دیا۔ تو یہ جو اخروی فلاح اور کامرانی کے اسباب اور ذرائع تھے، جو سامان تھا، وہ تو بغیر مانگے عطا کر دیا گیا، صرف اللہ کے کرم سے اور اس کے کمال سے۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے، اور ہمیں اس نعمت کو ہمیشہ پھر یاد رکھنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا تذکرہ بہت ہی پیارے انداز سے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور اے میرے رسول کے صحابہ، تم اچھی طرح جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اور اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے معاملات میں تمہاری بات مان لیں، تمہاری رائے پر عمل کریں، تو ضرور تم ہی مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ گویا کہ تم جب مشورے دیتے ہو اور بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رد کر دیتے ہیں، تو یہ رد کرنا بھی تمہارے لیے ایک نعمت ہے، کیونکہ ابھی تمہیں ان امور کے پیچھے جو مصائب ہیں، جو آلام ہیں، جو قباحت ہیں، وہ نظر نہیں آتی ہیں، تمہاری نگاہ اتنی وسیع نہیں ہے۔ تم ایک مشورہ دے دیتے ہو اچھی طرح سوچ سمجھ کر، لیکن اس کے پیچھے کیا کچھ ہے یہ اللہ کے نبی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اگر وہ تمہاری ہر رائے کو قبول کر لیں تو تم ہی مشقت میں پڑ جاؤ گے، ان کا تو کچھ نہیں جائے گا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اب یہاں سے تعریفی پہلو نکلا، اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایمان کو محبوب کر دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، خوبصورت آراستہ پیراستہ بنا دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر اور نافرمانی، یہ حکم عدولی اور نافرمانی، یہ سب اللہ تعالیٰ نے تمہیں سخت ناگوار کر دی ہے۔ اولئک هم الراشدون، ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں، سیدھی راہ پر ہیں۔ تو یہ آخری ذرا دیکھیے جس میں مدح کا پہلو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا ہے، اور اسے تمہارے قلوب میں مزین بھی کر دیا ہے۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب ایمان سے محبت رکھتے ہیں، اور ان کے قلوب میں ایمان آراستہ پیراستہ ہو گیا ہے۔
دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہوتی ہے کسی شے کو ہم محبوب رکھتے ہیں بعض اوقات یا اس کو اختیار کرتے ہیں، لیکن دل اس کو مکمل طور پہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ اگر یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں کہ ہم کسی چیز کو محبوب بھی رکھیں اور پورا دل بھی ہمارا ساتھ دے رہا ہو، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا ظاہری طور پہ کسی کو ہم محبت کرتے ہیں، کسی کو اپنے قریب کرتے ہیں جیسے دوست احباب ہوتے ہیں، لیکن دل اسے مکمل طور پہ قبول نہیں کر رہا ہوتا، فرحت اور خوشی اندر سے پیدا نہیں ہو رہی ہوتی۔ لیکن اگر یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں کہ ایک سے ہم محبت بھی کریں اور دل بھی اس کو مکمل طور پہ قبول کر لے، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ پھر ظاہر اور باطن میں کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہوتا اور انسان ذہنی اذیت سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تمہیں کفر، نافرمانی، حکم عدولی یہ ناپسند کر دی ہے، تمہیں ناگوار کر دی ہے، تم اس کو شدید نفرت کرتے ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوا، ذرا غور کریں کہ تین چیزیں، کفر، نمبر 2 حکم عدولی، اور نمبر 3 نافرمانی، یہ اللہ نے ان کو ناپسند کر دی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے ہے، لہذا معلوم یہ ہوا کہ کوئی صحابی ایسا نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی حکم عدولی کرے، کفر کو اختیار کرے یا نافرمانی کو اختیار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب میں ان تمام چیزوں کو یہ نفرت ڈال دی ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام ازلی ہے، گویا کہ ازل سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا تھا کہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ہمیشہ کفر سے دور رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹالنے سے اور نافرمانی میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھے گا۔ لہذا معلوم یہ ہوا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان عادل ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اور جو ایسا ہو اس کے بارے میں یقینی سی بات ہے کہ پھر یہ فرمان 100% بالکل درست ہے کہ اولئک ھم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں، اور یقینی سی بات ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ چلنے والا جنتی ہوگا۔ گویا کہ ان آیات سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام قطعی طور پر جنتی ہیں، اور ہر صحابی نیک تھا، پرہیزگار تھا، فقہ تھا، اس میں کوئی خرابی نہیں تھی، کسی صحابی کے اندر کوئی ایمانی بگاڑ نہیں تھا، نہ وہ نافرمانی پہ مصر رہے، نہ کوئی حکم عدولی کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ بڑے بہترین نفوس قدسیہ تھے، بڑے پاکیزہ نفوس والے تھے، ان کا باطن بہت خوبصورت تھا، بڑا صاف ستھرا تھا۔ تو پھر ہم وہی عرض کریں گے جو پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات تاریخی واقعات ایسے مل جاتے ہیں کہ جن واقعات کو پڑھنے کے بعد مورخین نے اس کو اتنے غلط انداز سے پیش کیا ہوتا ہے کہ عوام الناس یہ مطلب بدزن سے ہو جاتی ہے۔ تو خود سوچئے، ایک طرف تاریخ اٹھا کے رکھ لیں اور ایک طرف یہ قرآن اٹھا کے رکھ لیں، کون سا قطعی ہے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ جب فیصلہ کرنے پر آئیں گے تو تاریخ کو علیحدہ کر دیں گے اور قرآن کو قبول کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر